ابھی ریسنٹلی جو OIC کی کانفرنس ہوئی اس میں تو قرارداد پاس ہو گئی جس میں پاکستان کے نہ جانے سے کچھ نہ کچھ ریمیڈی تو ہوا. ہندوستان کا جو وہاں پہ آنا تھا اس کو ہندوستان ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک اچیومنٹ سمجھ رہے تھے. پاکستان کی ایک بڑا ڈپلومیٹک سیٹ بیک تھا. قرارداد سے کچھ ریمیڈی ہوئی لیکن آج UAE کے حکمرانوں کا بیان ہے کہ OIC میں ہندوستان کی 50 سال کے بعد شرکت یہ بڑی خوشائن ہے اور رفتہ رفتہ OIC ہندوستان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا, OIC کا ممبر بن جائے گا. یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. وہ حکومت کہ جن کے سربراہ کے ڈرائیور بننا ہمارے وزیر اعظم نے گوارا کیا, اس حکومت کا سربراہ یہ کہہ رہا ہے کہ OIC میں ہندوستان کا آنا یہ خوشائن ہے اور آہستہ ہندوستان جو ہے وہ OIC کا ممبر بن جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم متحد ہے, اپنے بہادر مسلح افواج کی پشتوں کے اوپر کھڑی ہیں اور ہماری مسلح افواج نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ہندوستان کا جو تھریٹ ہے اس کو ہر قسم کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. حکومت کو جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس وقت تو حکومت کشمیر کو بھول چکی ہے, حکومت کو اپنی پڑی ہوئی ہے, کشمیری وہاں قربانی دے رہے ہیں. ہندوستان بدترین قسم کا جنوسائیڈ اس وقت وہاں شروع کر چکے ہیں. جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر کے اوپر پابندی لگائی گئی, ان کے 300 مساجد سیل کر دیے گئے, 350 اسکول سیل کر دیے گئے, 1000 مدرسے کو سیل کر دیا گیا, ان کے 350 کارکنوں اور لیڈرشپ کو گرفتار کر دیا گیا. ہندوستان کے جو سیاسی جماعتیں ہیں, ہندوستان کے جو باضمیر لیڈرشپ ہے وہ ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. لیکن ہماری حکومت ہندوستان کی اس ظلم کو, اس بربریت کو دنیا کے سامنے پیش ہونے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں. اس لیے ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں اور پارلیمنٹ نے جو سپورٹ کیا ہے ہمارے بہادر مسلح افواج نے جو آپ کو موقع فراہم کیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہندوستان کا جواب پاکستان کے عوام کی امنگوں کے مطابق دیں اور کشمیریوں کو نہ بھولیں اور کشمیریوں کو مایوس نہ کریں. تھینک یو. بہت شکریہ. جی